السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 41 سے تفسیر۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یا ایھا کہہ کر جو خطاب کیا جا رہا ہے تو یا ایھا تعظیم کے لیے ہے، یعنی حرف ندا یا بھی ہوتا ہے اور یا ایھا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ کہنے کے بجائے کہ یا رسول، کیا کہا گیا؟ یا ایھا الرسول۔ اور ان دونوں میں فرق کیا ہے، یا رسول میں اور یا ایھا الرسول میں؟ کہ یا ایھا الرسول تعظیم کے لیے ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، نہ غمگین کرے آپ کو۔ یحزن کا لفظ حزن سے ہے، حزن غم کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کے دل کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ آپ کو غمگین نہ کرے۔ کون؟ الذین، وہ لوگ، اشارہ ہے منافقین اور یہود کی طرف کہ ان کی حرکات اور ان کی سرگرمیاں آپ کو دکھ نہ دیں، غمگین نہ کریں، آپ ان پر پریشان نہ ہوں۔ کون سی سرگرمیاں ہیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں؟ یسارعون فی الکفر، کہ وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں یا بھاگ دوڑ کرتے ہیں کفر میں۔ یسارع کا لفظ جو ہے یہ سین ر عین سے ہے، سرعت۔ سرعت کس کو کہتے ہیں؟ جلدی کو، تیزی کو۔ اور یسارع تیزی سے آگے بڑھنے والا۔ تو معنی کیا ہوگا؟ جو آگے بڑھنے والے ہیں، تیزی کرنے والے ہیں، تیزی سے آگے جانے والے ہیں، لیکن کس چیز میں؟ فی الکفر، کفر میں۔ اور کفر کا لفظی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی کیا ہے؟ چھپانا اور حق کا انکار۔ یہ باقی چیزیں جو ہیں پھر یہ کے شرعی معنی بن جاتے ہیں۔ الکفر الستر، یہ لفظ آپ یاد رکھیے، الکفر الستر۔ ستر کس کو کہتے ہیں؟ چھپانا۔ تو کفر میں کس چیز کو چھپایا جاتا ہے؟ حق کو چھپایا جاتا ہے، یعنی پہچاننے کے بعد پھر انکار کرنا، پھر انجان بننا، یعنی جاننے کے بعد انجان بننا۔ اور اسی سے لفظ کافور ہے۔ کافور آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کافور وہ خوشبو جو مردے کی بدبو کو چھپانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کا جسم ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس گلنے سڑنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک بو پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس بو کو چھپانے کے لیے کافور استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مردے کا عیب چھپ جائے۔ جسم پہ بھی لگائی جاتی ہے، کفن پہ بھی لگائی جاتی ہے، اور وہ تیز خوشبو ہوتی ہے جس سے جو بو ہے وہ مان پڑ جاتی ہے، کیونکہ جو چیز شدید ہو وہ غالب آتی ہے۔ تو کفر کیا ہے؟ چھپانا۔ اور کفر جو ہے شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کفر ہوتا ہے کفر استکبار، یعنی جس میں تکبر پایا جاتا ہے، جیسے ابلیس کا کفر تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا تھا نا۔ ابا کا کیا معنی ہے؟ انکار کیا تھا۔ واستکبر، اور بڑا بننا چاہا، تکبر کیا تھا۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ کا بھی پتا تھا، جنت جہنم کا بھی پتا تھا، اچھائی برائی ہر چیز کا پتا تھا۔ یہ قرآن میں آتا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ تو یہ کون سا کفر تھا ابلیس کا؟ کفر استکبار اس کو کہیں گے، جس میں تکبر پایا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کفر انکار، یعنی انکار کرنے کے معنوں میں، جیسے مشرکین مکہ کا کفر، کہ وہ آپ کو جانتے تھے کہ آپ نے 40 سال تک ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا، آپ کی سچائی کو پہچاننے کے باوجود آپ کا انکار کر دیا۔ تو یہ کفر ہوتا ہے، یعنی کفر دو وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، یا تو تکبر کی بنا پر، یا پھر ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر محض تکذیب کرنا، جھٹلانا۔ تو یہ لوگ جو آگے بڑھ رہے ہیں کفر میں، یعنی کفر میں ترقی کر رہے ہیں، یہ کفر میں سرگرمیاں دکھا رہے ہیں، اور اشارہ ہے
منافقین کی طرف، یہود کی طرف، اور اس کے علاوہ مشرک قبائل کی طرف، کیونکہ وہ بھی کفر کر رہے تھے. مشرکین مکہ بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ تمام لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور جو کفر کر رہے تھے، ان کی ملی بھگت، کیونکہ یہ سارے آپس میں اکٹھے تھے، یہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے اسلام کے خلاف. کبھی الگ الگ بھی آپ کی مخالفت کرتے اور کبھی اسلام کے خلاف آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتے. اور ذرا آپ اس سچویشن کو سامنے رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، اور جب مکہ میں تھے تو اس وقت زیادہ مخالفت صرف مکہ والوں کی طرف سے تھی، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ کی مخالفت کا دائرہ بڑھ گیا. تو سورۃ المائدہ کون سی سورت ہے؟ مدنی سورت، اور مدنی صورتوں میں سے آخری سورت. تو جو ایک طرف اسلام کو ترقی ہوتی گئی، اس کے ساتھ ساتھ جو حاسدین تھے اور جو مخالفین تھے ان کی مخالفت بھی شدید ہوتی گئی. تو اس پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی اس مخالفت سے، ان کے اس کفر سے غمگین نہ ہوں. اور خاص طور پر من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ. افواہ کس کی جمع ہے؟ فا، فو، فی، تینوں طرح اس کو اعراب کے اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے. تو اپنے منہ کے ساتھ یعنی اپنی زبان مراد ہے، جنہوں نے اپنی زبان سے اسلام کا اظہار کیا ہے. وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور نہیں ایمان لائے ان کے دل مومن نہیں. تو کون ہیں وہ؟ منافقین. دلیل لائیے. وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ کی قرآن سے دلیل پیچھے پڑ چکے ہیں، بہت شروع کی آیات میں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں. کیوں مومن نہیں؟ اس لیے کہ وہ صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل ان کے نہیں مانتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں صرف زبانی اقرار کر کے، حالانکہ دل ان کے کفر پر پکے ہیں. تو یہاں انہی لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، منافقین کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اہل کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اوپر سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے دل نہیں مانتے. اب ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا؟ یسارعون فی الکفر، کہ وہ کفر میں ہی ترقی کر رہے ہیں، حالانکہ بظاہر وہ کیا تھے؟ مسلمان نظر آتے تھے، لیکن ان کو مسلمان نہیں مانا گیا، کیونکہ ان کی ساری سرگرمیاں، ساری کوششیں کس میں تھی؟ کفر میں، اللہ کے انکار میں، اللہ کے دین کے انکار میں، اللہ کے احکامات کے انکار میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا دار و مدار صرف زبانی اقرار پر نہیں بلکہ دل کا یقین ضروری ہے، کیونکہ لم تؤمن قلوبہم کے اوپر ان کو کافر کہا جا رہا ہے. یعنی ایمان کا دار و مدار دل کی حالت پر ہے. اگر کوئی صرف زبان سے کہتا بھی ہے تو وہ قابل قبول نہیں. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے. ہادو کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ ایک وجہ کہ یہ یہودا کی اولاد میں سے تھے، یعنی جد امجد کی طرف نسبت. دوسری وجہ انہوں نے کہا تھا انا ہدنا الیک، بے شک ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہادا کا مطلب رجع ہے، یعنی رجوع کرنا، یعنی توبہ کی ہم نے، یعنی گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں. تو وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بنے. یہ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کی یسارعون فی الکفر کیا ہے؟ دراصل سماعون للکذب. سماعون، سماع کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ سین میم عین، سمع. سمع کا لفظی معنی ہوتا ہے سننا، اور سمع کا ایک معنی جواب دینا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیوں؟ کیا وجہ؟ سمع کا ایک معنی سننا ہے اور ایک معنی جواب دینا بھی ہوتا ہے. تو جواب دینا ہی اس میں کہاں سے آگے؟ جو جواب دیتا ہے وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس نے بات سنی، اور جو جواب نہ دے اس نے گویا بات سنی ہی نہیں. تو اس لیے یہاں سماعون کے دو معنی بیان کیے جائیں گے، اس لیے پہلے لفظی معنی کی وضاحت ضروری تھی. سماع جو ہے یہ فعال کے وزن پر کس کا صیغہ ہے؟ مبالغہ کا. مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بڑھا ہوا،
بلغ سے ہے بہت زیادہ، یعنی جس میں شدت پائی جائے. تو سماع کا ایک معنی ہے بہت زیادہ سننے والے ہیں، اور اگر جواب دینے کے معنوں میں ہو تو بہت زیادہ قبول کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو سماعون بہت سننے والے ہیں اور بہت قبول کرنے والے ہیں، یعنی دونوں باتیں ان میں. لیکن حق کو نہیں، حق کے مقابلے کس کو؟ للکذب، جھوٹ کو. جھوٹ کے بڑے دل دادا ہیں، جھوٹی باتوں سے خوب دلچسپی ہے ان کو. اور کس جھوٹ کی طرف اشارہ ہے؟ خاص طور پر ان کے علماء کے جھوٹ کی طرف. اور وہ جھوٹ کیا تھا کہ جب یہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ سچے پیغمبر ہیں، تو ان کے علماء انہیں کیا بتاتے تھے کہ نہیں. حالانکہ وہ جانتے تھے جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ خلاف واقع خبر. خلاف واقع خبر یعنی جو حقیقت کے خلاف بات. تو ان کے علماء کی بات کیا تھی؟ حقیقت کے خلاف تھی. اور آپ دیکھیے کہ اس زمین پر شرک کے بعد سب سے بڑا جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے. یعنی جھوٹ کی کئی قسمیں. سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کیونکہ اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اس کے برابر کون کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو اگر کوئی کسی کو بھی کسی حیثیت میں اللہ کے برابر قرار دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ دراصل جھوٹ بولتا ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار بہت بڑا جھوٹ ہے. تو یہاں پر سماعون کا معنی اگر کیا جائے قبول کرنے والے ہیں للکذب، جھوٹ کے. تو کون سے جھوٹ کو قبول کر رہے ہیں؟ یہ جو ان کے علماء ان سے بول رہے ہیں، ان کے علماء ان سے کہہ رہے ہیں، اور یہ آنکھیں بند کر کے ان کی بات مانے چلے جا رہے ہیں. عوام الناس اپنی عقل سے کم ہی کام لیتے ہیں، وہ عموماً صرف سنی سنائی پہ یقین کر لیتے ہیں. تو ان کے علماء کا بہت بڑا جرم یہ تھا کہ یہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے رکے ہوئے تھے اور اپنے فالوورز کو بھی روکتے تھے، ان کو بھی جھوٹ کہتے تھے. تو یہاں منافقین اور یہود دونوں کا یہ جرم بتایا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹ کو قبول کیے ہوئے، جھوٹی باتیں اپنے احبار اور سرداروں اور لیڈروں سے مانے ہوئے. اور اگر سماعون کا معنی صرف سننے والے لیا جائے، بہت زیادہ سننے والے ہیں، تو اس سے مراد جھوٹی باتوں میں دلچسپی لینے والے، یعنی حق ان کو پسند نہیں، اس کے برعکس جھوٹ کے دل دادا ہیں، جھوٹی باتوں سے دلچسپی. سچی بات ان کے سامنے رکھی جائے تو اسے قبول نہیں کرتے، لیکن جھوٹے قصے کہانیاں سننے والے ہیں. تو سماعون للکذب، بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے ہیں، یعنی جھوٹی چیزوں سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں. اور وہ جھوٹ خواہ کسی کی طرف سے بھی ہو. آپ دیکھیے کہ جو شخص جس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے وہ اس کی شخصیت کی عکاسی بھی کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں جھوٹے قصے کہانیوں اور جھوٹی روایتوں اور خلاف حقیقت باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ان کو وہ چیزیں اپیل ہی نہیں کرتی. اور بعض لوگوں کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ انہیں سچی بات اپیل نہیں کرتی، وہ کس میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ جھوٹی بات. اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کا بڑا دل لگتا ہے. یہ دل کی بیماری ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان کس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے؟ اپنی پسند کی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے. تو جو خود سچا ہوتا ہے اسے کیا اچھا لگتا ہے؟ سچائی اچھی لگتی ہے. اور جو خود جھوٹا ہوتا ہے اسے دلچسپی بھی جھوٹ سے ہوتی ہے، وہ جھوٹی باتوں میں بڑا خوش ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جھوٹے مذاق کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، جھوٹا مذاق کرتے بھی ہیں، اور اگر کوئی اور جھوٹا مذاق کر رہا ہو تو اس میں دل بھی بہت لگاتے. یہ بھی منافقت کی ایک قسم ہے. آپ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ جھوٹ مذاق میں بھی جائز نہیں. اور اگر کوئی شخص جھوٹا مذاق کرتا ہے اور دوسرا اس کو شے دیتا ہے اور انکریج کرتا ہے اور اس پر ہنستا ہے اور اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو یہ بھی جھوٹ کا ساتھ دینا اور سماعون للکذب میں شامل ہوتا ہے. تو سماعون للکذب اور منافقین کی سب سے پہلی علامت حدیث سے کیا پتہ چلتی کہ منافق کون ہے؟ بات کرے تو جھوٹ بولے. اور ایسے لوگوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو پکا منافق کہا گیا ہے، خواہ وہ نماز پڑھیں، خواہ روزہ رکھیں،
خواہ وہ ظاہری طور پر دین کے بڑے بڑے کام کرتے نظر آئیں، لیکن اگر جھوٹ ان کی زندگی سے نہیں نکلا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا، ان کے ایمان کا دعویٰ بھی پھر جھوٹا ہے۔ تو سماعون للکذب، اب یہاں صرف سننے کی بات ہے، تو ظاہر ہے سنتا بھی وہی ہے جو بولتا ہے، تو جھوٹ کے قبول کرنے والے ہیں، اور کسی بھی انسان سے یا کہیں سے بھی جھوٹی بات پتہ چلے تو اس کو خود بھی سنتے ہیں دلچسپی سے اور پھر آگے بھی پھیلا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر سماعون لقوم آخرین، سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، اور دوسرے لوگ کون ہیں یہاں؟ علماء یہود۔ علماء یہود خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں نہیں آتے تھے۔ وہ کیوں؟ علماء یہود آپ کی مجلس میں نہیں آتے تھے، وجہ سیلف پرائیڈ کی وجہ سے، کہ ہم تو خود اتنے پڑھے لکھے، ہم تو خود اتنے بڑے عالم ہیں، ہم تو خود اتنا جانتے ہیں، ہم آپ کی مجلس میں کیوں جائیں، ہم آپ سے کیوں سیکھیں؟ تو وہ آپ کے پاس نہیں آتے تھے، لیکن انہیں اس بات کا تجسس ضرور رہتا تھا کہ وہاں کیا باتیں ہوتی، چین میں تھوڑی تھے، آتے بھی نہیں تھے اور آپ کی باتوں کے بارے میں اور آپ کی سرگرمیوں کے بارے میں جاننا بھی چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ اپنے کچھ لوگوں کو تیار کیا ہوا تھا جو ظاہری طور پر مسلمان بنے ہوئے تھے، وہ مسلمانوں جیسا حال حلیہ بنا کر آ جاتے تھے آپ کی مجلس میں جاسوسی کرنے کے لیے۔ تو سماع کا ایک معنی پھر یہاں جاسوس بھی ہوگا، سن گن لینے والے، ادھر ادھر کی خبریں لینے والے، آ کے بیٹھتے، سنتے کہ اچھا کون سی بات ہمارے حق میں جاتی ہے اور کون سی بات ہمارے خلاف جاتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کہیں ہمارے نظریے کو کوئی خطرہ تو نہیں، ہمیں اس کا کوئی نقصان تو نہیں، وہ محض یہ جاننے کے لیے آتے، اور وہ آ کر پھر سنتے اور سن کے کچھ اپنی طرف سے ملاتے اور پھر واپس جا کے بتاتے۔ اب یہ اپنی طرف سے کیوں ملاتے تھے؟ تاکہ یہ اپنے سرداروں کا فیور لے سکیں، ان کی نظروں میں بڑا اچھا بنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ دوسروں کی نظر میں اہمیت حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات ادھر سے ادھر خبریں پہنچاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس کوئی تعمیری کام نہیں ہوتا، نہ ان کا ذہن کوئی اچھی بات سوچ سکتا ہے، نہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس قسم کے گھٹیا کام شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کی مجلس میں بیٹھا، وہاں بات سنی، وہاں سے لے کے اٹھا، کچھ دل سے ملائی، جھوٹ ملایا، جا کے دوسری جگہ کہانی بیان کی۔ کیوں ایسا کرتے ہیں ایسے لوگ؟ تاکہ ان کی نظروں کی یا ان کی آنکھوں کا تارا بنے، پھر وہاں بیٹھے، وہاں سے کوئی باتیں سنی، واپس پہلے لوگوں کے پاس آئے اور آ کے کچھ ادھر سنائی تاکہ ان کی آنکھوں کا تارا بنے۔ منافقین کا یہ طرز عمل قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، سورۃ البقرہ ہی میں آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ ایسے لوگ کسی کے بھی وفادار نہیں ہوتے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو شخص آپ کے سامنے آ کر کسی دوسرے کی بات کرتا ہے تاکہ آپ سے فیور حاصل کر سکے، یاد رکھیے نہ وہ آپ کا ہے نہ وہ اس کا ہے، وہ صرف اپنا ہے، اسے صرف اپنے مفاد سے غرض ہے، وہ اپنی پوزیشن درست کرنا چاہتا ہے، اسے نہ اس سے دلچسپی ہے نہ اس سے دلچسپی، اور ایسے لوگ ہمیشہ فتنہ و فساد کا سبب بنتے ہیں۔ اور مدینہ میں بھی ان منافقین اور یہود نے اسی قسم کی فضا قائم کر رکھی تھی کہ وہ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر پہنچاتے، اور خاص طور پر لقوم آخرین، اپنے علماء جو آپ کی مجلس میں خود نہیں آتے تھے ان کے لیے باتیں سن کے وہاں لے جاتے، یعنی وہ ہدایت کے لیے نہیں آتے تھے، وہ دین کی مجلس میں دین کی تعلیم لینے کے لیے نہیں آتے تھے، وہ کس لیے آتے تھے؟ جاسوسی کرنے، کچھ سن گن لینے، اور پھر واپس جا کے اپنی مرضی کے مطابق اس کو پہنچاتے تھے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، ان کا جھوٹ کیا تھا کہ وہ کلام کو اپنی اصل جگہ سے پھیر دیتے تھے اس کی جگہ مقرر ہونے کے بعد۔ یحرفون کا لفظ کس سے ہے؟ تحریف سے، حرف۔ تحریف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بدل دینا۔ تحریف اس تبدیلی۔ یاد رکھیے جب تک آپ کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے نا تو قرآن کی صحیح سمجھ نہیں آئے گی۔ تحریف کیا ہے؟ تبدیلی۔
تحریف جو ہے ہیر پھیر کرنا، تبدیلی کرنے کو کہتے ہیں، اور تبدیلی دو طرح کی ہوتی تھی، لفظی اور مانوی۔ تحریف دو طرح کی ہوتی تھی، لفظی اور مانوی۔ لفظی کیا ہوتی تھی؟ الفاظ ہی بدل دیتے تھے، اور مانوی کیا ہوتی تھی؟ الفاظ تو ویسے ہی ہوتے تھے لیکن اس کا معنی بدل دیتے تھے، من مانے مطلب نکالتے تھے اس میں سے۔ یحرفون الکلم، کلم سے مراد کیا ہے؟ کلم کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ کلم کلام سے ہے، کلمہ، کلمہ سے کلام، کلام سے مراد یہاں کیا ہے؟ کلام کون سا؟ کس کا کلام؟ اللہ اور رسول کا کلام۔ لکھیے، کلم سے مراد اللہ اور رسول کا کلام۔ یحرفون، وہ بدل دیتے تھے کس چیز کو؟ کلام کو۔ کس کے کلام کو؟ اللہ رسول کے کلام کو۔ یعنی بات کچھ ہوتی تھی اور اس میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ کب؟ من بعد مواضعہ، مواضع کس کی جمع ہے؟ موضع، موضع کی جمع مواضع۔ موضع کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں لوگ جب ایڈریس لکھتے تھے تو اس پہ لکھتے تھے موضع، شہر کا نام لکھتے ہوئے موضع لکھتے تھے نا اوپر، تو موضع کہتے ہیں جگہ کو۔ وضع کا کیا معنی؟ رکھنا، یعنی جس جگہ کچھ رکھا جائے۔ تو مواضع سے مراد ان کی جگہ مقرر ہونے کے بعد، ان کے معنی متعین ہونے کے بعد، یعنی ان کے اصل معنی کو جو طے شدہ تھے کہ یہاں اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس کو وہ بدل دیتے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ قرآن کا اصل معنی جاننا بے حد ضروری ہے، کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوئی ہے بات، یعنی کون سا لفظ کس مقصد کے لیے آ رہا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور اگر وہ معنی نہ لیا جائے جو مراد ہے، وہاں کچھ اور معنی لے لیا جائے، تو اسی کو تحریف کہتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی گمراہ کن نظریات اور عقائد ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کلام میں لفظی نہیں تو مانوی تبدیلیاں کی ہیں۔ لفظی تبدیلی کیوں نہیں کر سکتے لوگ؟ قرآن کے لفظ کیوں نہیں بدل سکتے؟ اللہ کا کلام تو ہے، لیکن اللہ کا کلام تو تورات بھی تھی، تو تورات کو لوگوں نے تبدیل کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ لہذا آج کوئی شخص کلام اللہ کے الفاظ کو تو نہیں بدل سکتا، لیکن تحریف کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں، اس کے معنی کو، اصل مراد اس کی جو ہوتی ہے اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ مثلاً یہ تو یہود کی تبدیلیاں ہیں کہ ہتتن کو ہنتتن کیا، انہوں نے لفظ بدل دیا، رائنا کو رائنا موڑ کے زبان کو کہا تو وہ لفظ بدل دیا۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے تفسیر میں منمانے مطلب نکالنا، یعنی اپنی خواہشات پر مبنی تفسیریں کرنا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ معنی بتانا، وہاں پر ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، دور پار کا کوئی تعلق نہ ہو، اصل سے پھر جانا، اصل سے دور چلے جانا۔ تو بات یہ ہے کہ کلام کو اس کے کانٹیکسٹ سے ہٹا کر من مانے مطلب پہنانا، یہ مانوی تحریف ہوتی ہے۔ اچھا، لفظی اور مانوی کی ایک مثال، مثلاً قرآن پاک میں آتا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ نہ ماننا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے بندے سے، تو وہ یوں پڑھے کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ کیا معنی اس کا بنے گا؟ کلام کیا اللہ سے موسیٰ نے کلام کرنا۔ تو پہلے فاعل کون تھا؟ اللہ تعالیٰ، اور یہاں فاعل کون ہو گیا؟ موسیٰ۔ ایک زبر اور پیش کا فرق پڑا، لفظی اور مانوی دونوں تحریف ہو گئی۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا بھی جائے۔ بعض اوقات زیر زبر کے فرق سے ہم تحریف کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جتنے بھی انحرافات ہوئے ہیں، جتنی بھی فرقہ واریت ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہشات اور اپنی مرضی، یعنی خود کو نہیں بدلنا چاہا، تو کیا کوششیں کی؟ قرآن کو بدلنے کی کوشش کی، تو وہ کلام کو اس کی اصل سے ہٹا دیتے تھے۔ تو یہ لوگ جو آپ کی مجلسوں میں آتے،
وہ جا کے اس کو تبدیل کر کے بتاتے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے، یا یہ کہ اس کے معنی بدل دیتے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ تو خیر اللہ کے کلام کے ساتھ ہو رہا تھا نا، تو بعض اوقات عام روزمرہ زندگی میں بھی لوگ ایک محفل میں ایک بات ایک خاص کانٹیکسٹ میں سنتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، اس کو اس کانٹیکسٹ سے ہٹا کے کچھ اور بنا دیتے ہیں، اور بہت سی باتیں اپنے کانٹیکسٹ میں درست معلوم ہوتی ہیں، لیکن جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کی جائے تو غیر مناسب لگتی ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ یہ جاننا ضروری ہے کہ کس کا قول ہے. یہ علماء یہود کا. ان اوتی تم ہادا، اگر تم دیے جاؤ یہ سے مراد کیا، یعنی اس طرح کا فیصلہ یا حکم. فخذوہ، تو لے لو اس کو. کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی بعض اوقات کیا کرتے، کوئی سوال دے کے بھیجتے کوئی فتویٰ معلوم کرنے کے لیے، اگر تو جواب یہ آئے تو لے لینا. وَإِلَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر نہ تم دیے جاؤ اس کو. کس کو؟ جواب کو، یعنی مرضی کے مطابق فتویٰ نہ ملے. فَاحْذَرُوهُ، تو بچو. کس سے بچو؟ قبول کرنے سے، یعنی بات نہ مانو، رک جاؤ. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کے ساتھ ارادہ کر لے اللہ. یرد کا معنی کیا ہے؟ ارادہ. اور اللہ کا ارادہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کیا ہوتا ہے؟ شرعیہ، اور دوسرا کونیہ. شرعیہ کی مثال کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ، یعنی اللہ تعالی بندوں کے لیے کوئی خاص حکم چاہتا ہے، یعنی شریعت کا کوئی حکم دینا چاہتا ہے. ارادہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ جیسے قرآن پاک میں تھا نا، یرید اللہ ان یتوب علیکم، کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربان ہو، یعنی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کہ وہ تم پر مہربانی کرے. یہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. اور یہاں پر اللہ چاہتا ہے کہ ان کو بھٹکا دے، تو یہ بھی ارادہ ہے. تو اللہ کا ارادہ اللہ کی پسند پر بھی مبنی ہو سکتا ہے، اور ایسی چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں. بہرحال وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جس کے لیے ارادہ کرے اللہ. فتنتہ، فتنہ سے مراد یہاں بھٹکانا، گمراہ کرنا ہے، یعنی جس کو اللہ بھٹکانے کا ارادہ کر لے، یا دوسرا معنی عذاب دینے کا. فتنہ سے مراد عذاب. جس کو اللہ بھٹکانے کا ارادہ کر لے، فلن، تو ہرگز نہیں، تملکا، تم مالک ہو سکتے، لہو، اس کے لیے، تو ہرگز تم اس کے لیے مالک نہیں ہو سکتے، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کسی چیز کے بھی. یہ اسی طرح ہے جیسے آتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ بھٹکانا چاہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور اللہ تعالی کب کسی کو بھٹکانا چاہتا ہے؟ جب اس کی مشیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اس سلوک کا مستحق ہے. جیسے قرآن پاک میں تھا نا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ بھٹکے، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دی. جب انہوں نے سیدھا رستہ چھوڑ کے ٹیڑھا رستہ اختیار کیا تو اللہ نے بھی ان کو ٹیڑھا کر دیا. جیسے ہم نے ختم اللہ علی قلوبہم میں پڑھا تھا، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو تم پھر اللہ کے ارادے کو نہیں بدل سکتے، کیونکہ اللہ تعالی کا ارادہ اس کی حکمت پر مبنی ہے. یہ لکھ لیجئے، اللہ کا ارادہ کس پر مبنی ہے؟ اس کی حکمت پر مبنی ہے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کن کی طرف اشارہ ہے؟ یہود کی طرف. یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، نہیں ارادہ رکھتا اللہ، کس بات کا؟ ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. یطہر کا لفظ کس سے؟ طہر سے، طہارت سے، کہ ان کے دل پاک کرے. اللہ ان کے دل پاک ہی نہیں کرنا چاہتا، اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے. اور کس چیز سے پاک نہیں کرنا چاہتا؟ شکوک و شبہات سے، شرک سے، الحاد سے، کفر سے. اللہ ان کے دلوں کو پاک ہی نہیں کرنا چاہتا. اور یہاں پھر دلوں کی بات ہوئی ہے، کیونکہ لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان ہی نہیں لائے. تو پھر ایمان نہ لانے کی سزا کیا ہے؟ کہ ان کے دلوں کو پاک نہ کیا جائے. اور دل پر ہی ایمان کا دار و مدار ہے.
دل کی اصلاح ہو تو ہر چیز کی اصلاح، اور اگر دل کی اصلاح نہیں تو ظاہری اصلاح کوئی اصلاح نہیں. جیسے وہ حدیث میں آتا نا، الا وان فی الجسد مضغۃ، سنو جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہوا سارا جسم درست ہے. اگر دل درست ہے سارے اعمال درست ہیں، اور اگر دل درست نہیں تو کبھی بھی عمل درست نہیں ہو سکتے. تو پھر خلاصہ کیا ہوا کہ اصلاح اور فساد کا انحصار کس پر ہے؟ دل کی حالت پر. دل بگڑتا ہے تو جسم بگڑتا ہے. لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ جن کی یہ اوپر صفات بیان ہوئی ہیں، یسارعون فی الکفر، سماعون للکذب، یحرفون الکلم، ان سب کے لیے کیا ہے؟ فی الدنیا خزی، دنیا میں رسوائی ہے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. دنیا کی رسوائی سے کیا مراد ہے؟ منافقین کی کیا رسوائی ہوئی تھی؟ کیونکہ اوپر دو لوگوں کا خاص طور پر ذکر ہے نا، ایک منافقین کا اور ایک یہود کا. تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. منافقین کی کیا رسوائی ہوئی تھی؟ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ کس نے پورا قرآن پڑھ رکھا ہے اس کو ضرور پتا ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال کھول دیا. ایک سورت نازل ہوئی جس نے ان کے اعمال کو واضح کر دیا. کون سی سورت ہے وہ؟ التوبہ. ٹھیک ہے، اس میں ان کی جو حرکات تھی اور ان کے جو اعمال تھے وہ کھل کے سامنے آ گئے. یعنی منافقت کبھی ڈھکی چھپی نہیں رہتی، ضرور کھل کے رہتی ہے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا بھی دیں ان کو. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کے قول سے، ان کی باتوں سے، ان کی خوش آمدی باتوں سے تم ان کو پہچان جاؤ گے. سورۃ المنافقون میں بھی ان کے حالات بیان ہوئے. اور اس صحابی کا نام بتائیے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافقین مدینہ کے نام بتا دیے تھے. حذیفہ بن یمان. حذیفہ بن یمان وہ صحابی ہیں جن کے پاس یہ سب نام تھے. اسی لیے حضرت عمر نے جا کر ان سے کیا کہا تھا؟ میں تمہیں خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں. صحابہ کرام کو اتنا خوف تھا کہ کہیں ہمارے کسی عمل سے، کسی بات سے ہم مخلص مومنوں کی بجائے منافقوں میں نہ اٹھائے جائیں. کیونکہ کفر اور اسلام کے درمیان تو ایک واضح حد ہے نا، سیدھی لکیر ہے. یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، واضح پتہ چلتا ہے. لیکن منافقت اور اسلام کا معاملہ اتنا گڈمڈ ہے بظاہر کہ بعض اوقات ظاہراً ایک شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں، حالانکہ اس کا اسلام سے دور پار بھی واسطہ کوئی نہیں. ہم سب کو کتنی فکر ہے؟ کچھ فکر نہیں. منافقوں کی جو صفات ہیں، سب سے پہلی جو جھوٹ ہے، خیانت ہے، دھوکہ بازی ہے، ان سب چیزوں سے ہم کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولنے کو کوئی ہم برا ہی نہیں مانتے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ صرف ان منافقین کی بات نہیں. جو بھی منافقین کی پیروی کرے گا، جو بھی منافقت اختیار کرے گا، کہیں نہ کہیں منافقت اس کی کھل کے رہے گی جو اس کے لیے رسوائی کا باعث ہوگی. وہ معروف معنوں میں نہ بھی منافق ہو، لیکن کہیں زبان سے، کہیں رویے میں، کسی نہ کسی جگہ ضرور بات کھلے گی اور ضرور رسوائی ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برائی کا انجام برا نہ ہو، الا یہ کہ انسان نادم ہو اور توبہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنی اصلاح کرے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی. اور یہ کس لیے کہا گیا؟ وارننگ دی گئی، ایک طرح سے تحدید ہے، وارننگ ہے کہ ہوش میں آؤ، بچ کے رہو، محتاط رہو، فکر کرو. کیونکہ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ دنیا کی رسوائی سے بڑا ڈرتا ہے. آخرت کی بے عزتی کا ہم میں سے کسی کو بھی ڈر نہیں کہ ساری مخلوق کے سامنے پورا نامہ اعمال کھل کے سامنے آ جائے گا، سب کچھ سامنے رکھ دیا جائے گا. یہ ہیں بڑے بڑے شرفاء جو دنیا میں کیا کیا لبادے اوڑے ہوئے تھے، وہ کن شکلوں سے نظر آتے تھے. یہ تھی ان کی حقیقت. لیکن اس دن کی رسوائی سے کوئی ڈرتا ہی نہیں، دنیا کی رسوائی سے سب ڈرتے ہیں. تو یہاں بتا دیا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے.
تاکہ وہ اب بھی باز آ جائیں، اب بھی ہوش میں آ جائیں، اب بھی سنبھل جائیں۔ اور یہود کے لیے کیا رسوائی ہوئی تھی کہ ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، اور بھی جو بھی ان پہ مصیبتیں آئیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ منافقین کی آخرت میں کیا سزا ہے؟ پیچھے پڑ چکے ہیں آپ، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو یہ ہے عذاب عظیم۔ تو آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ دل کی اصلاح لازم ہے، اور ہم سب کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری جو سرگرمیاں ہیں وہ کس کے پلے میں پڑ رہی ہیں؟ وہ اسلام کو فائدہ دے رہی ہیں یا اسلام کو نقصان دے رہی ہیں؟ کیونکہ یہاں پر یسارعون فی الکفر کی بات آئی نا، کہ وہ لوگ جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، آپ ان کی حرکتوں سے غمگین نہ ہوں۔ یعنی اگر ہمارا طرز عمل اسلام کو فائدہ نہیں دے رہا تو ہم سب کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کفر کے پلے میں تو نہیں پڑ رہا، دوسری طرف کو تو فائدہ نہیں دے رہا۔ عمومی طور پر ان لوگوں کی سرگرمیاں کیا تھیں؟ یہ مدینہ میں کس قسم کا فتنہ پھیلائے ہوئے تھے؟ کیا کیا کرتے تھے؟ یہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے، مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ مشہور واقعہ کون سا ہے؟ یاد ہے پیچھے آپ کو تفسیر میں؟ اوس اور خزرج کے درمیان انہوں نے کیا کیا تھا؟ لڑائی ڈلوانے کی کوشش کی تھی۔ کب؟ جب یہ آیت اتری تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کن سرگرمیوں کو اس سے تشبیہ دی جا رہی۔ اسلام کے خلاف، اسلام والوں کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرنا، اسی طرح مسلمانوں کو باہم لڑانا، آپس میں فتنہ فساد پیدا کرنا، لوگوں کو اسلام لانے سے روکنا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا۔ جب کبھی جنگ کا موقع آتا تو یہ کس کا ساتھ دیتے تھے؟ منافقین بھی اور یہود بھی دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے۔ اور کوئی بات جو آپ نے سیکھی ہو اس آیت سے، کیا سبق ملتا ہے؟ بات جیسی سنیں ویسی آگے بیان کریں۔ جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو روایت کرنا منافقت کی علامت ہے، یہود کی مشابہت ہے۔ اور ان کا سوال یہ ہے کہ عام طور پر یہ جو قصے کہانیاں ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بالکل وہ نہیں ہوتے جو ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ تخیل پر مبنی ہوتے ہیں۔ یعنی مثلاً ایک افسانہ نگار یا ایک کہانی نویس کوئی کہانی لکھتا ہے، اور جو کہانی کے کردار ہیں وہ فرضی ہیں، اور جو واقعات ہیں وہ اس طرح ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ تخیل سے کام لے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس شخص کی جو کہانی لکھ رہا ہے نیت کیا ہوتی ہے؟ کہ کوئی جھوٹی باتیں مشہور کرنا؟ نہیں، وہ سوسائٹی کے اندر پائے جانے والے جو مسائل ہیں ان کا ذکر ایک تمثیلاتی زبان میں کرتا ہے۔ تمثیل کس کو کہتے ہیں؟ مثال کی زبان، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک مثال ہوتی ہے ڈائریکٹ اور ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ۔ تو بہت سی کہانیاں جس میں کسی معاشرے کا یا کسی فرد کا کوئی کردار نمایاں کیا گیا ہو، مثلا آپ دیکھیں جیسے شیخ چلی کی کہانی۔ اب شیخ چلی خدا جانے کہیں تھا بھی کہ نہیں، لیکن شیخ چلی کے نام سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ کس لیے کہا گیا ہے؟ کہ جھوٹ بیان کیا جائے؟ نہیں، تاکہ اس قسم کے کردار کو نمایاں کیا جائے، تربیت کی جائے کہ یہ تمام باتیں جس شخص کے اندر ہیں وہ کوئی پسندیدہ کردار نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تمثیل کی زبان ہے، یہ جھوٹ کی زبان نہیں۔ کیا ہے یہ؟ تمثیل کی زبان۔ تمثیل کی زبان سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک مثال کے طور پر ایک کیریکٹر فرض کر لیا گیا تاکہ ہر شخص اپنا آئینہ اس میں دیکھ لے کہ کہیں میرے سوچے بھی تو شیخ چلی سے نہیں ملتی۔ تو یہ اس قسم کی اصلاحی کہانیاں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بعین ہی کو واقعات ہوئے ہوں اور پھر انہی واقعات کو دوبارہ نقل کیا جائے اور 100% تصدیق ہوئی۔ وحی الہی تو نہیں کہ اس کو لفظاً لفظاً اور حرفاً حرفاً اس طرح نقل کیا جائے گا۔ یہ لوگ کس سے کام لیتے ہیں؟ گمان سے کام لیتے ہیں، تخیل سے کام لیتے ہیں، قیاس سے کام لیتے ہیں، اور معاشرے کے اندر پائے جانے والے جو مسائل ہیں ان کا ایک کہانی کی شکل میں، یعنی دوسرے لفظوں میں ایک مثال کی شکل میں ایک کیریکٹر سامنے لا کے رکھتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے کیا کریں؟ سبق سیکھیں۔ ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ان کہانیوں کے اندر ایسی بات ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو پھر وہ جھوٹ ہوگا، کیونکہ انہوں نے غلط بیانی کی، جو چیز پائی نہیں جاتی اس کو وہاں ثابت کیا۔ اگر تو وہ
ایک فیکٹ یا حقیقت کو واضح کرنے والی چیز ہے، یعنی حقیقت کی نمائندگی کر رہی تو وہ جھوٹ نہیں شمار ہوگا، اور اگر وہ کسی حقیقت کو بدل رہی ہے، اس کو جھوٹ بنا رہی ہے، تو پھر وہ درست نہیں ہوگا۔ اس آیت سے جو بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب جو ہے، اس کی بنیادی وجہ دلوں کی ناپاکی ہے، دلوں کا بگاڑ ہے، دلوں کی اصلاح نہ ہونا ہے۔ تو اسلام کس لیے آیا ہے؟ دلوں کی اصلاح کے لیے، انسانوں کی اصلاح کے لیے، اور انسانوں کی اصلاح مبنی ہے کس پر؟ دلوں کی اصلاح پر۔ اسی لیے قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا۔ اور یاد رکھیے کہ آپ جتنا چاہے ترجمہ رٹ لیں، جتنے چاہے اچھے نمبر لے لیں، اگر اس قرآن کو پڑھ کر دل نہیں بدلے نا، دلوں میں تبدیلی نہیں، تو کچھ بھی نہیں بدلا۔ اگر سوچ نہیں بدلی، قرآن کے مطابق ہماری مرضی اور خواہشات نہیں ہوئی، تو کچھ نہیں سیکھا ہم نے۔ آپ دیکھیے علماء یہود بھی تو بہت بڑے بڑے عالم تھے، تو محض عالم بن جانا جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتا انسان کو جب تک کہ اس کا اندر نہ بدلے، جب تک وہ خود نہ بدلے۔ اور انسان کے ظاہری اعمال تو محض ظاہری سمبلز ہیں، اور وہ اصل میں کیا ہے؟ اس کے دل کی عکاسی ہے، اس کے اندر کی عکاسی ہے، اس کی گفتگو، اس کا معاملہ، اس کا سب کچھ۔ پھر فرمائے سماعون للکذب، یہ تکرار کے لیے، یعنی پیچھے بات ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ تکرار کیوں ہوتی؟ تاکید کے لیے، کہ ذرا پچھلا سبق بھی یاد کر لیں اور ایک اور نئی بات بھی اس میں شامل کر لیں۔ سماعون للکذب، یعنی یہی لوگ ہیں جو جھوٹ کے سننے والے ہیں، یا قبول کرنے والے ہیں، یا اس میں دلچسپی لینے والے ہیں، یا جاسوسی کرنے والے ہیں۔ اکالون للسحت، بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو۔ اکال کا لفظ جو ہے یہ آکل سے مبالغہ ہے، آکلا کھانا، یاکلون کا یا یاکل کا جو روٹ آپ پڑھ چکے۔ اکالون بہت زیادہ کھانے والے ہیں، للسحت حرام کو۔ سحت کیا ہے؟ ہر حرام مال، عام معنی اس کا کیا ہوگا؟ ہر حرام مال، لیکن سحت کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے وہ چھلکا جسے جڑ سے اکھیڑ لیا جائے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کینو کے اوپر چھلکا ہوتا ہے نا، تو ایک اس کی جڑ بنیاد ہوتی ہے جہاں سے ٹہنی سے وہ ٹوٹتا ہے نا، تو جب وہ حصہ کھل جاتا ہے ایک طرح سے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے باقی سارا چھلکا اتارنا۔ اسی لیے عام طور پر لوگ مالٹے کو کاٹتے وقت کیا کرتے ہیں؟ اگر سارا نہ بھی کاٹیں تو سب سے پہلے کون سا حصہ کاٹتے ہیں؟ اوپر سے اس کو کاٹ دیتے ہیں جو اس کی جڑ بنیاد ہے۔ اسی طرح کیلا جو ہے اس کو بھی آپ چھیلتے ہیں کس طرح؟ اس کی جو جڑ بنیاد ہے، جڑ بنیاد اگر کسی چیز کی کٹ جائے تو بس وہ آسان ہو جاتا ہے، گئی وہ چیز۔ تو وہ کام جس سے دین کی جڑ کٹ جائے، سحت۔ لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ حرام مال، حرام مطلق، جو رشوت، سود، چوری، خیانت پر مبنی ہو۔ اور حرام مال کو سحت کہا بھی اس لیے گیا کہ اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، ابن مسعود کی روایت ہے کہ جو حرام مال کمانے والا ہے، اگر وہ اس مال کو خود پہ خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ حرام مال کما کے انسان خود پہ خرچ کرے تو برکت نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو دے یعنی صدقہ کرے، قبول نہیں ہوتا، ثواب ہی نہیں، اس میں فائدہ ہی کچھ نہیں۔ اور اگر پیچھے چھوڑ جائے وارثوں کے لیے تو جہنم کا توشہ ہے۔ کیا تین چیزیں اس حدیث سے پتہ چلتی؟ کہ حرام مال، اس میں برکت نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں، جڑ کٹا ہے، یعنی بظاہر وہ مال ہے لیکن اس کے اندر فائدہ کچھ نہیں۔ بظاہر وقتی فائدے کے لیے دنیا میں اگر انسان اس کو خرچ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پورا ہی نہیں پڑتا، برکت ہی کوئی نہیں۔ کسی کو دیتا ہے، ثواب ہی کوئی نہیں۔ کسی نے چوری کر کے مال کسی اور کو لا دیا، یا سود کا مال کسی پہ خرچ کیا، تو کوئی ثواب نہیں اس کے لیے، کوئی فائدہ نہیں اس کو۔ اور اگر چھوڑ گیا پیچھے، یعنی اولاد کے لیے چھوڑ گیا یا وارثوں کے لیے چھوڑ گیا، تو اب وارث تو مزے اڑائیں گے، لیکن اس کے لیے وہ جہنم کا ٹکڑا ہے، آگ ہے جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو اکالون للسحت، یہ صفت بتائی جا رہی ہے منافقین کی، کہ جن کے دل اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے، وہ اللہ پہ توکل نہیں کرتے، جن کے دل اللہ نے پاک نہیں کیے، دلوں سے منافقت نہیں نکلی، تو ان کو
حرام باتوں یعنی جھوٹ کے ساتھ ساتھ حرام غذا یا حرام مال سے بھی بڑی دلچسپی ہوتی ہے. ان کی نظر حلال کی بجائے کس پر ہے؟ حرام پر. اکالون للسحت، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کو سحت کہا ہے. رشوت کیا ہوتی؟ اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے حاکم کو جو مال پیش کیا جاتا ہے وہ دراصل رشوت کہلاتا ہے. اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ برائبری. تو سحت سے مراد عام طور پر کیا معنی ہے؟ حرام مال، اور خاص طور پر رشوت. یعنی رشوت جو حق کو باطل اور باطل کو حق بنانے کے لیے دی جائے، یعنی وہ مال جو ناحق کو حق بنانے کے لیے دیا جائے. ان کے علماء رشوت لیتے تھے. علماء یہود بہت رشوت لینے والے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق دین بدل کے، لوگوں کی پسند کے مطابق ان کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے ان کے حق میں فیصلہ دے کے، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، ان سے فائدے حاصل کرتے تھے. ایسا دین پیش کرتے جس سے لوگ راضی رہیں، ناراض کوئی نہ ہو. اسی طرح فیصلہ کرتے وقت لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلہ دیتے تاکہ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں. اکالون للسحت، بہت رشوت کھانے والے. اور خاص طور پر رشوت کا معنی اس لیے بھی کہ ایک تو حدیث اس کو سپورٹ کرتی، یعنی اب سحت کا لفظ جب ہوگا نا تو سحت سے مراد مال حرام ہے، ہر حرام مال سحت ہے. لیکن یہاں اس آیت میں، اس کانٹیکس میں خاص طور پر رشوت مراد ہے، کیونکہ آگے آیت اس کو واضح کر دے گی. فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر وہ آئیں آپ کے پاس. کون؟ یہود. فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان. حکم کون سا فیصلہ ہوتا ہے؟ فتویٰ بھی فیصلہ ہوتا ہے، حکم بھی فیصلہ ہوتا ہے. فرق بتائیے، پیچھے میں بتا چکی ہوں آپ کو. مفتی اور حاکم کا فرق بتائیے. حاکم فیصلہ بھی کرتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کراتا ہے، یعنی اس کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن مفتی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ صرف فیصلہ بتاتا ہے، اس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہوتی. قوت نافذہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرا سکتا، اس کا کام ہے صرف بتانا، جواب دینا. لیکن حاکم وقت جو ہوتا ہے، ایک جج ہے مثلا، تو وہ صرف فیصلہ نہیں دیتا بلکہ اس کے بعد کسی کے حق یا خلاف کوئی فیصلہ جاتا ہے اس کے اوپر عمل بھی کرواتا ہے. تو یہاں فحکم ہے، فتویٰ نہیں ہے. فحکم بینہم، تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان. او اعرض عنہم، یا اعراض برتیے ان سے، نہ فیصلہ کیجئے، یعنی آپ کو چوائس دی جا رہی ہے. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض برتیں. اعراض کس کو کہتے ہیں؟ بے اتنائی برتنا، یعنی نہ توجہ کرنا. فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو ہرگز نہ نقصان دے سکیں گے آپ کو کچھ بھی، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، یعنی پہلے تو آپ کو اختیار دیا گیا، چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، لیکن اگر آپ کرنے کو اختیار کریں تو کیسے فیصلہ کریں؟ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. قسط کیا ہوتا ہے؟ انصاف، عدل. اور عدل کیا ہوتا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. یعنی پھر نہ کسی کی محبت انسان کو صحیح فیصلے سے روکے اور نہ کسی کا بغض، کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے. تو کیا انجام ہوگا انصاف کرنے والوں کا قیامت کے دن؟ انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے. اور وہ حدیث بھی یاد کیجیے جس میں آتا ہے کہ 7 لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، اور ان میں سب سے پہلا نام کس کا آتا ہے؟ حاکم عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حاکم. اگر حقدار اپنا حق لینے کے لیے کسی کو مال دے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اگر کوئی مال دیتا ہے تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس میں پھر دینے والے پر الزام نہیں آئے گا. لیکن عام حالات میں ناجائز فائدے اٹھانے کے لیے کوئی بھی مال دینا وہ ناجائز، یعنی اگر کسی کے اوپر ظلم ہو یا اس کی جان کو خطرہ ہو. بہرحال یہ علماء کے آراء ہے، تو انسان جتنا بچ سکے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ اخلاق کے منافی ہیں چیزیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ کس طرح آپ کو منصف بنائیں گے.
آپ کے پاس کیسے فیصلہ لائیں گے؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، اور ان کے پاس تورات موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس تورات موجود تھی، ان کے اپنی عدالت موجود تھی، تو پھر آپ کے پاس کس لیے فیصلہ کرانے آتے؟ اصل میں ان کے ہاں احکام سخت تھے، تو یہ آپ کے پاس اس لیے نہیں آتے تھے کہ آپ کو نبی مانتے تھے تو آپ کے فیصلے کو بڑا جانتے تھے، بلکہ سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، آسانی کی تلاش میں، کہ یہاں شاید ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ ہو جائے. تو یہاں کیفا جو ہے نا تعجب کے لیے، یعنی حیرت کی بات ہے کہ آپ کو نبی بھی نہیں مانتے، ویسے آپ کی کوئی بات نہیں مانتے، اور جب کوئی آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو آپ کے پاس فیصلہ کرانے آ جاتے ہیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، ان کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، ان کے پاس تورات موجود ہے اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ کرا لیتے ہیں، اور اگر فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کیا لکھا ہوا، کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی فیصلہ کرا کے پھر اس پر عمل بھی نہیں کرتے. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے یہ لوگ مومن، یہ ماننے والے ہیں ہی نہیں. سورۃ آل عمران کی آیت 23 میں آپ پڑھ چکے ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. ثم يتولى فريق منهم، پھر ان میں سے ایک گروہ کیا کرتا ہے؟ منہ موڑ لیتا ہے. وهم معرضون، اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے. یعنی آپ کے پاس یہ صرف کس لیے آتے تھے؟ تاکہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہو جائے. اور پیچھے ان کے علماء کہتے بھی تھے کہ اگر تمہیں ایسی بات ملے تو لے لو، اور اگر مرضی کے خلاف ہو تو نہ لو. وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ مومن نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.